بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نیک مقصد میں استعمال ہو جائیں، عاقبت سنور جائے ہماری اور جنت میں کوئی جھونپڑی ڈالنے کی جگہ ہی الاٹ ہو جائے ہمیں۔ آبی نے کہا، اوے چپ ہو جا یار، لگام دے اپنی زبان کو، یہ الٹی سیدھی بکواس ہر وقت اچھی نہیں لگتی ہے، کبھی آدمی کو سنجیدگی بھی اختیار کر لینا چاہیے۔ پھر میں نے شرافت علی کو سمجھاتے ہوئے کہا، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے بھائی، یہاں تم شاید جانتے نہیں ہو، سندھ کے لوگوں کو اچھی طرح سے بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں یہ، خصوصاً وہ لوگ جو سندھ کے دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہ مسافروں کا بلا تخصیص بے حد خیال رکھتے ہیں۔ اس علاقہ میں جس کے گھر چاہو بے فکر ہو کر لمبی تان کے سو جاؤ، تمہارے آرام کا پورا خیال رکھے گا وہ، اور کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا تمہیں۔ اگر خطرے والی بات ہوئی بھی کوئی تو رات بھر خود جاگ کر پہرا دے لے گا، مگر تمہارے آرام میں خلل نہیں آنے دے گا۔ اگر کسی ڈاکو کے گھر میں بھی تم جا ٹھہرو تو وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ یہ مطلب نہیں تھا یار میرا، ان کی شرافت اور مہمان نوازی سے تو میں بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ جا ٹھہریں جہاں اور بھی مسافر ہوں تو ہمیں ذرا چوکنا رہنے کی ضرورت ہوگی، ان دوسرے مسافروں میں کچھ غلط قسم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے تمہاری، اس کا تو یقیناً خیال رکھنا ہوگا ہمیں، لیکن پہلے کوئی جگہ تو مل جائے، یہ تو اس جگہ پہنچنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ کن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے ہمارا۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ عین اسی لمحے آبی کی آواز سنائی دی، وہ دیکھو جلانی، وہ سامنے سڑک کے بائیں جانب ذرا فاصلے پر کچھ دیے ٹمٹماتے دکھائی دے رہے ہیں، ہے نا؟ میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو یہی جگہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ اس کے بتانے پر میں نے اور شرافت علی نے ایک ساتھ اس طرف دیکھا جدھر آبی نے اشارہ کر کے دیکھنے کو کہا تھا۔ جس سڑک پر آگے بڑھ رہے تھے اس سے ذرا ہٹ کر بائیں طرف 3 چراغ سے جلتے دکھائی دے رہے تھے۔ آبی نے انہیں دیکھنے کے بعد کار کی رفتار بڑھا دی تھی۔ جلتے ہوئے چراغوں کی روشنی تیزی سے ہمارے قریب آتی جا رہی تھی۔ کوئی 2 منٹ بعد ہی ہم اس جگہ کے بالکل سامنے جا پہنچے۔ عام شاہراہ سے کوئی 50 گز کے فاصلے پر ایک میدان میں چھپر پڑا تھا جس کے نیچے تھوڑے فاصلے پر 3 روشن لالٹینیں لٹکی ہوئی تھیں، جن کی مدھم روشنی میں چھپر کے نیچے بہت سی چارپائیاں بچھی نظر آ رہی تھی۔ ایک جانب ایک اونچی سی جگہ پر کچھ برتن اور چائے بنانے کی ایک بڑی سی سلور کی کیتلی دری تھی۔ ظاہر یہی ہوتا تھا کہ وہ سارا انتظام وہاں کسی نے ادھر سے گزرنے والے مسافروں کی سہولت کے لیے ہی کر رکھا ہے۔ سڑک سے چھپر کے اس سائبان تک ایک صاف ستھرا میدان تھا۔ آبی نے کار اس میدان میں اتاری تو کار کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں وہ سائبان اور اس میں موجود ہر چیز واضح ہو کر صاف نظر آنے لگی۔ وہاں موجود ساری ہی چارپائیاں خالی پڑی تھیں۔ اس چھوٹے سے چبوترے کے ساتھ جس پر چائے کی کیتلی اور کچھ پتیلے وغیرہ دھرے تھے، ایک چھلنگا سی چارپائی پر کوئی گٹھڑی بنا پڑا تھا۔ آبی نے کار کو صاحبان کے ساتھ روک کر ہارن بجایا تو اس گٹھڑی میں حرکت ہوئی اور بے خبر سویا ہوا وہ شخص اپنے اوپر سے چادر پھینک کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چندیائی ہوئی آنکھوں سے ہماری کار کو دیکھتا رہا، شاید گہری نیند سے اچانک بیدار ہونے اور کار کی تیز روشنی کے باعث اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسی لیے وہ ایک ہاتھ کی اوٹ کر کے چندیا دینے والی تیز روشنی سے آنکھوں کو بچاتے ہوئے کار کی طرف بڑھنے لگا۔ میں اور شرافت علی بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر کار سے باہر نکل آئے۔ آبی نے کار کا انجن روشنی بند کر دی۔ میں نے صاحبان کی طرف سے آنے والے شخص کو مخاطب کر کے کہا، السلام علیکم سائیں، مسافر لوگ ہیں ہم، ادھر تھوڑی دیر سستانے کو جگہ مل جائے گی ہمیں؟ وہ خوش دلی کے ساتھ میرے اسلام کا جواب دے کر بولا، ضرور سائیں، ادا سائیں، آپ لوگوں کی خدمت کے واسطے ہی ادھر ڈیرا ڈال رکھا ہے، ہم نے شوق سے آرام کرو، ادھر اور کوئی خدمت ہو تو وہ بھی بولو ہم کو۔ آواز سے اپنی وہ کوئی بڑا ہی چاقو چوبند جوان معلوم ہوتا تھا۔ جب وہ اٹھا تھا تو کار کی روشنی اس پر پوری طرح پڑ رہی تھی، مگر اس گھڑی میں نے اس کی طرف کچھ دھیان نہیں دیا تھا۔
اسی لمحے پیچھے سے آ کر آبی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، اوے ہاشم خان، پہچانا نہیں تو نے اسے؟ یہ تو اپنا یار سچل ہے، وہی جس نے پہلی بار ہمیں لاکھو تک پہنچایا تھا۔ آبی کی بات سن کر سچل تیزی سے آگے بڑھا اور گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھام کر بولا، سائیں ہاشم خان، ارے آپ ہیں یہ، اور آپ کے ساتھ یہ پیر زادہ سائیں ہیں؟ کمال ہے، انہوں نے پہچان لیا مجھے مگر آپ نہیں پہچان سکے۔ میں نے کھینچ کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، پہچانتا کیسے یار جی؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا یار سچل یہاں اس ویرانے میں آ بیٹھا ہوگا۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے بھائی جی تجھے یوں اپنے سامنے پا کر۔ خوش تو میں بھی بہت ہو رہا ہوں، بڑی خواہش تھی میری آپ لوگوں سے دوبارہ ملنے کی۔ کلندر کی دعا سے آج میری خواہش پوری ہو گئی۔ کلندر نے آج آپ کو پھر اس راستے پر ڈال دیا جو میری طرف آتا تھا۔ ایسی کیا خاص خوبی ہے بھائی ہم میں کہ تو ہم سے دوبارہ ملنے کی دعائیں کرنے لگا تھا؟ آبی نے ہنس کر کہا، شیر مرد ہیں سائیں آپ لوگ، اور سچل ایسے لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہے، بلا نہیں سکتا میں کبھی آپ دونوں کو۔ وہ بڑی محبت سے بولا، پھر میرا ہاتھ تھام کر صاحبان کے نیچے بچھی ہوئی چارپائیوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ادھر آئیں سائیں، آرام سے بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں۔ بھوک لگی ہوگی آپ لوگوں کو؟ نہیں سچل سائیں، کھانے بانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے اس وقت، رات کا کھانا ہم کھا کر چلے تھے، البتہ ٹھنڈا پانی اور ایک کپ چائے ہو سکے تو پلا دو، اس کے سوا کوئی چیز نہیں چاہیے ہمیں۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، جو حکم سائیں، چائے تو ابھی 2 منٹ میں تیار کر دیتا ہوں، میں خالص دودھ پتی کی چائے پلاؤں گا آپ کو۔ وہ اٹھ کر اس طرف چلا گیا جہاں میں نے برتن وغیرہ رکھے دیکھے تھے۔ ہم تینوں چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ شرافت علی بولا، حیرت ہے یار جلانی، یہاں اس ویرانے میں بھی تمہارا جاننے والا نکل آیا، زمین کا کوئی کونا محفوظ بھی رہا ہے تمہارے قدموں سے۔ بس یار ایسے ہی بخت کے مارے ہوئے لوگ ہیں ہم، ہماری یہ خام پارا تقدیر نہ جانے کہاں کہاں لیے پھرتی ہے ہمیں، البتہ جہاں جاتے ہیں تجھ جیسے ہی 1-2 مہربان ضرور مل جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہماری زندگی کی گاڑی کو آگے دھکا دیتے ہیں، اسی وجہ سے یہ گاڑی اب تک رواں دواں نظر آ رہی ہے تجھے۔ یہ تو سب کہنے کی باتیں ہیں بھائی، ورنہ جب تک کی زندگی لکھوا کر لایا ہے آدمی اس دنیا میں، اس وقت تک تو اسے رہنا ہی ہے یہاں۔ یہ آدمی کے اختیار میں کہاں ہے کہ وہ کسی کی زندگی چھین لے یا حیات بخش دے کسی کو۔ شرافت علی بولا۔ آبی بولا، جلانی تجھے حیرت نہیں ہوئی اس بات پر کہ یہ سچل اپنے گاؤں اپنے گھر سے میلوں دور یہاں کیوں آ بیٹھا ہے؟ آخر یہ علاقہ تو اس کے دشمنوں سے پٹا پڑا ہے۔ میرن شاہ، کامدار، نظامانی اور لاکھو لاشاری تینوں ہی کو دشمن بنا رکھا تھا اس نے، اور اب یہ ان دشمنوں کے بالکل درمیان آ بیٹھا ہے۔ کہیں دوستی تو نہیں کر لی اس نے ان لوگوں سے؟ یہ تو نے بہت اچھی بات کہی ہے ابھی، چائے لے کر آئے گا تو پوچھیں گے اس سے ایسا کیوں ہوا ہے۔ اگر یہ ان کے ساتھ دوستی کر کے ان میں شامل ہو گیا ہے تو ہمیں اس کی طرف سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوگی۔ میں نے آبی سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ بہت ضروری ہے، اس کی طرف سے اطمینان تو حاصل ہونا ہی چاہیے ہمیں۔ شرافت علی نے بھی تائید کی۔ میں نے سچل کو آواز دے کر کہا، کیا تو اس صاحبان میں اکیلا پڑا رہتا ہے جوان؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں سائیں، کیا خرابی والی بات نظر آئی ہے آپ کو میرے یہاں اکیلے رہنے میں؟ سچل کیتلی کے نیچے آگ جلاتے ہوئے بولا، خرابی نہیں ہے کوئی تیرے نزدیک اس میں اپنے گھر بار سے الگ ہو کر یہاں آ پڑا ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں تیرے لیے؟ یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا سائیں کہ میں اپنے گھر بار سے الگ ہو کر آ پڑا ہوں یہاں؟ میرا اصلی گھر تو یہی ہے ہاشم خان سائیں۔ تیری بات سمجھ میں نہیں آئی یار جی، تو ہمیں اپنے جس گھر میں لے گیا تھا پہلی بار، کیا وہ تیرا گھر نہیں تھا؟ تیری بیوی بھی تو تھی وہاں۔ اچھا یہ بات ہے، ٹھہرے میں چائے بنا لاؤں پھر آپ کو بتاؤں گا ساری بات۔ وہ گھر تو میرا اپنا نہیں تھا سائیں، میری عورت کے باپ کا گھر تھا وہ، اور ہم وہاں اسی طرح جا ٹھہرے تھے جیسے ادھر سے گزرنے والے مسافر دم لینے کو آ ٹھہرتے ہیں۔ ہمارے اس چھپر کے نیچے ان کے یہاں 2 گھڑی آرام کر لینے سے یہ ملکیت تو نہیں بن جاتا ان کی، اصل مالک تو ہم ہی رہتے ہیں نا پھر بھی۔ ہاں یہ تو ہے بھائی، اب ہمیں کیا معلوم کہ وہ مکان تیرا اپنا نہیں تھا؟ ہمیں تو نے اس روز کچھ بتایا بھی تو نہیں تھا، موقع ہی کہاں ملا تھا جی اس کا؟ آپ لوگ بھی جلدی میں تھے اس دن اور میں بھی الجھا ہوا تھا، آپ کو
تو پتہ ہی ہے سائیں، چائے کی کیتلی کے نیچے پوری طرح آگ جلانے کے بعد وہ 3 گلاس اور پانی کی ایک چھوٹی سی مٹکی لے کر ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے مٹکی سے گلاسوں میں پانی ڈال کر باری باری ہم تینوں کو دیا۔ ہم تینوں ہی لمبے سفر کے مارے اور رات بھر کے جاگے ہوئے تھے۔ اس گھڑی وہ ٹھنڈا پانی بے حد مزہ دے رہا تھا۔ ہم نے 2 گلاس پانی پی کر وہیں بیٹھے بیٹھے اس پانی کو جلو میں لے کر منہ اور آنکھوں پر چھپکے مارے تو نیند جلتی ہوئی آنکھیں خون پا گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سچل سے گرم گرم بھاپ دیتی خوشبودار چائے سے لبالب بھری 3 پیالیاں لا کر ہمارے سامنے دھر دیں اور ایک پیالی خود اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے سامنے دھری پیالی اٹھاتے ہوئے کہا، ہاں بھائی اب بتا کیا کہہ رہا تھا تو؟ ادھر بطیر پور میں مٹھل تھا تیرا؟ نہیں جی، وہ میرے سسر کا مکان ہے، اس کی زمینیں ہیں وہاں۔ رہتا وہ شکارپور میں ہے مگر زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے بطیر پور آتا ہے تو اسی مکان میں رہتا ہے، اور یہ ہم بیٹھے ہیں یہ ساری زمینیں بگاڑی نہر تک ہماری ملکیت ہیں۔ میں جب بہت چھوٹا تھا تب کسی ضرورت کے تحت میرے باپ نے میرن شاہ سے کچھ قرض لیا تھا جسے وہ وعدے کے مطابق ادا نہیں کر سکا، تو میرن شاہ کے اس بدماش کارندے کامدار نظامانی نے ان زمینوں پر قبضہ کر کے ہمیں بے دخل کر دیا تھا۔ یہاں سے جب تم مجھے ملے تھے، یہ اس سے چند ماہ پہلے کی بات ہے، میرے چچا نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا تھا۔ میں نے اس کے گھر ڈاکہ ڈلوا دیا۔ اس غریب آدمی کو بربادی سے بچانے کے لیے ہم نے کامدار کو 15,000 روپے بونگ ادا کر کے چچا کا مال واپس لیا تھا۔ اس سے میں نے جب کہا کہ گھی سیدھی انگلی سے نکلنا بہت مشکل ہے تو میں نے اس دوسرا راستہ اپنا لیا جس پر چل کر کامدار نظامانی اور لاکھو لاشاری اس پورے علاقے کے مالک بن بیٹھے تھے۔ لاکھو سے ایسی کوئی رنجش نہیں تھی، میں نے اسے پیچھا چھڑانا نامناسب سمجھا۔ البتہ کامدار نظامانی کو میں نے کئی بار لوٹا اور ایک روز اس کا کام تمام کر دیا۔ کامدار نظامانی کی موت نے میرے ڈاکوں کا بھی زور توڑ دیا۔ اب اس میں وہ پہلے جیسا دم خم نہیں رہا ہے۔ اس وقت میں نے اس سے یہ مطالبہ کر دیا کہ وہ اپنا قرض واپس لے کر میرے باپ کی زمینیں میرے حوالے کر دے۔ میرن شاہ خود تو کچھ نہیں کر سکا، اس نے لاکھو لاشاری کو میرے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی مگر لاکھو نے اس کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے تو اپنی پچھلی زندگی کو بالکل ہی خیر بات کہہ دیا تھا، سارے برے کاموں سے توبہ کر لی تھی، پھر وہ میرن شاہ کے کہنے سے دوبارہ کیسے یہ زندگی اپنا لیتا؟ اس کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد آخر میرن شاہ کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی رقم لے کر یہ زمینیں واپس کر دی ہمیں۔ اب میں اور میرا بھائی دوبارہ اپنے گھر میں آباد ہو گئے ہیں۔ یہ چھپر کا صاحبان جسے آپ سرائے ہوٹل یا مسافر خانہ جو بھی کہیں ہمارے باپ نے ہی قائم کیا تھا، یہاں اب میں دیکھتا ہوں اسے۔ مگر لاکھو لاشاری نے میرن شاہ کا ساتھ دینے سے انکار کیوں کر دیا تھا؟ میرن شاہ ہی کی وجہ سے تو وہ بیٹھا ہے اپنی حویلی میں۔ وہ اگر نہیں پناہ دیتا لاکھو لاشاری کو تو کب کا پھانسی چڑھ گیا ہوتا وہ، یا کسی پولیس مقابلے میں مارا گیا ہوتا؟ میں نے پوچھا۔ وہ سائیں بتایا تو ہے میں نے آپ کو، اس نے توبہ کر لی تھی بدماشی اور خون خرابے کی زندگی سے، سچل نے جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے بھائی جی، مگر اس کی بھی کوئی وجہ تو ہوگی نا، یوں ہی تو بیٹھے بیٹھے خدا کا خوف نہیں کھا گیا ہوگا وہ۔ ہاں سائیں یہ ٹھیک کہا آپ نے، وجہ تو ضرور ہے اس کی، مگر اس میں کتنی سچائی ہے یہ معلوم نہیں ہے مجھے۔ اس نے کہا اس کے ایک آدمی نے ہی بتایا تھا مجھے، ادھر پنجاب کے کسی شہر میں کوئی شب خیر نامی طوائف ہوتی تھی، پتہ نہیں اب بھی ہے یا نہیں۔ اس سے ایک بچہ خریدا ہے لاکھو لاشاری نے 50,000 روپے کے عوض۔ جب سے وہ بچہ اس کی حویلی میں آیا ہے لاکھو نے بچے کی حفاظت کے علاوہ کسی اور معاملے میں ہتھیار نہیں اٹھائے ہیں۔ وہ کہتا ہے اس بچے پر وہ بدماش یا لٹیرے کا سایہ بھی نہیں پڑنے دے گا، اسے بالکل صاف اور سیدھی راہ پر چلائے گا، وہ کسی ڈاکو کا نام نہیں لگنے دے گا اس کے نام کے ساتھ۔ تو اس بچے کے لیے ہتھیار اٹھائے تھے اس نے، مگر اس بچے سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک بار کچھ آدمی آئے تھے اس بچے کو اٹھانے کے لیے، سنا ہے پنجاب ہی کا کسی علاقے کی ایک جاگیردارنی نے بھیجا تھا انہیں۔ اچھا، حیرت ہے یار، کسی جاگیردارنی کو کیا دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اس بچے
بچے سے۔ نام کیا ہے اس جگیردارنی کا؟ اس کے جن آدمیوں کو پکڑا تھا لاکھو لاشاری نے وہ بہن جی کہتے تھے اسے، نام تو انہیں بھی معلوم نہیں تھا اس کا۔ میں خود حیران ہوں سائیں اس بات پر، آخر ایک جگیردارنی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کسی طوائف کے بچے سے جو اس نے اتنی دور اپنے آدمی دوڑا دیے اس کے پیچھے، اور خواہ مخواہ ان غریبوں کو ہاتھ دھونا پڑے اپنی جانوں سے۔ اچھا تو لاکھو لاشاری نے ان آدمیوں کو مار دیا تھا؟ یہ تو اچھا نہیں کیا اس نے، کیا خیال ہے سچل سائیں؟ اس نے کیا اچھا کیا اور کیا برا، اس بات سے مجھے کیا مطلب ہے سائیں؟ ہاشم خان بس اس نے اپنے لیے جو ٹھیک سمجھا وہی کر دیا۔ ایک بات البتہ میں جانتا ہوں، اس واقعے کے بعد پھر کوئی آدمی اس بچے کے لیے آیا نہیں ادھر۔ چلو چھوڑو، مٹی ڈالو یار اس قصے پر، ہمیں کیا لینا اس سے۔ مگر سچل بھائی یہ میرن شاہ کا کتنا قرضہ تھا تمہارے باپ پر جس کے بدلے میں اس نے اتنی ساری زمینیں ہتھیا لی تھی تم لوگوں کی؟ 1.5 لاکھ روپیہ تھا سائیں جو میرے باپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے لیا تھا اس سے اپنی ضرورت کے وقت۔ 1.5 لاکھ روپیہ، اور وہ سارا کا سارا اسے لوٹا دیا ہے تم نے؟ کتنا روپیہ تھا تمہارے پاس؟ وہ ہنس دیا، بولا اپنے پاس اتنا روپیہ ہوتا سائیں تو یہ زمینیں جاتی ہی کیوں؟ پھر اتنی ساری رقم کا بندوبست کہاں سے کیا تھا تم نے؟ کیا کسی اور سے قرض لیا تھا؟ مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا، اور یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرن شاہ کے بعد اب وہ شخص جس سے اس نے قرض لیا ان کی زمینوں پر قابض ہو کر دوبارہ انہیں بے گھر کر دے۔ میرا خیال تھا میں اسے 1.5 لاکھ روپے دے کر یہ قرضہ ہمیشہ کے لیے اتار دوں گا اس کے سر سے، تاکہ وہ پھر کسی اور وڈیرے کے ہاتھوں رسوا نہ ہو سکے۔ سچل نے کہا بس جی ہو ہی گیا تھا اس کا انتظام بھی، قرض نہیں لینا پڑا تھا مجھے کسی سے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی سچل، صاف بتاؤ مجھے، تمہارے پاس روپیہ تھا نہیں اور قرض بھی نہیں لیا تھا تم نے کسی سے، پھر اتنا سا روپیہ کیسے ادا کر دیا تم نے اس میرن شاہ کو؟ چھوڑے سائیں آپ بھی کس چکر میں پڑ گئے ہیں، ہماری زمینیں ہمیں مل گئیں بس یہی بہت ہے ہمارے لیے۔ دیکھو سچل غلط مت سمجھو مجھے، ہم بھی کوئی صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں، مگر تم جیسے آدمیوں کے لیے بڑی جگہ ہے ہمارے دل میں، تم سے ہمدردی ہو گئی ہے مجھے، اسی لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک کا قرض ادا کر کے تم دوسرے کے جال میں جا پھنسو۔ صاف صاف بتا دو ساری بات، میں کام آنا چاہتا ہوں تمہارے، اس مصیبت سے نجات دلانا چاہتا ہوں تمہیں۔ آپ بہت اچھے آدمی ہیں سائیں ہاشم خان، فخر کرنا چاہیے مجھے آپ جیسے آدمی کی دوستی پر۔ آپ پریشان نہ ہوں میرے لیے، میں نے بتایا تھا نا کہ اس کامدار نظامانی کو لوٹتا رہا تھا میں، اسی سے حاصل کیا تھا میں نے وہ روپیہ۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ اسی کا مال اس کے حوالے کر کے اپنی زمینیں واپس لے لی ہیں میں نے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ بونگ میں ملی ہیں یہ مجھے، یہ لوگ بھی ڈاکے مار مار کے بونگ وصول کرتے رہے ہیں، میں نے بھی انہیں کا حربہ استعمال کر لیا ان پر۔ واہ پٹھے واہ، جی خوش کر دیا یار اس گھڑی تو نے، اس کا مطلب ہے اب جینے کا ڈنگ آ گیا ہے تجھے؟ ابھی بولا نہیں پیرزادہ سائیں ایسا نہ کہیں جناب، دوسروں سے زندہ رہنے کا حق چھین کر زندہ رہنا کوئی زندگی تو نہیں ہے۔ وہ ان رذیلوں نے ہمیں بہت ہی مجبور کر دیا تھا اور وقتی طور پر ہم بھی جذباتی ہو گئے تھے۔ یہ اپنی زمین حاصل کرنے کے سوا اس کامدار نظامانی کے مال سے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا ہے میں نے۔ جتنا روپیہ اور دوسرا مال لوٹا تھا میں نے اس کا وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جنہیں وہ لوٹتا رہا تھا، اصل حقدار تو وہی تھے نا سائیں اس مال کے، پھر میں کیوں اسے اپنے پاس رکھ لیتا؟ یہ تو تم نے بہت ہی اچھا کیا ہے بھائی، میں سلام کرتا ہوں تمہارے اس جذبے کو، شرافت علی نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اچھا سائیں اب آپ لوگ آرام کریں، صبح ہونے زیادہ دیر نہیں رہی ہے، اب کچھ دیر نیند لے لیں تو تازہ دم ہو کر دوبارہ سفر شروع کر سکیں گے۔ رات بھر کی جگار تو نڈال کر کے رکھ دیتی ہے آدمی کو، رات کی 1 گھنٹے کی نیند بھی بہت ہوتی ہے۔ ہاں یار ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اسی لیے چلے آئے ہیں۔ ادھر ہے، میں نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ سچل نے اٹھتے ہوئے کہا میں بستر ٹھیک کر دیتا ہوں،
آپ تینوں کے لیے آرام سے سو جائیں، اپنا ہی گھر سمجھیں اسے بھی۔ اس نے جلدی جلدی 3 چارپائیوں پر بستر لگا دیے۔ ہم جوتے کھول کر ان بستروں میں جا گھسے۔ نیند تو جیسے تاک لگائے بیٹھی تھی، لیٹتے ہی اس نے ہمیں آ کر دبوچ لیا تھا۔ بہت سے لوگوں کے ایک ساتھ بولنے کی آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی، مگر میں چپ چاپ دم سادے لیٹا رہا۔ اٹھنے سے پہلے میں یہ اندازہ کر لینا چاہتا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے اتنی زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک ذرا باری سی آواز سنائی دی، کوئی سندھی زبان میں سچل سے کہہ رہا تھا، تم نے پوچھا نہیں ان لوگوں سے کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ کہتے تھے کراچی سے چلے ہیں اور لاہور جانا ہے، انہیں رات زیادہ ہو گئی تو آرام کے خیال سے ادھر چلے آئے ہیں۔ ہاں لگتے تو کراچی کے ہی ہیں، ان کی کار پر نمبر پلیٹ بھی کراچی ہی کی ہے، پھر بھی تم جگاؤ ان کو، میں بات کروں گا ان سے۔ نہیں تھانے دار سائیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی کسی کو نیند سے جگانا سچل کبھی پسند نہیں کرتا۔ آپ کو کچھ پوچھنا ہے ان سے تو بیٹھ کر انتظار کریں، جب اٹھ جائیں تو پوچھ لینا جو دل چاہے۔ ویسے مسافروں کے آرام کا تو آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا تمہیں یقین ہے کہ یہ 3 ہی آدمی آئے تھے، ان کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا؟ نہیں جی، ادھر تو یہ 3 ہی آئے تھے اور جب سے سوئے ہیں کوئی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں اٹھا ہے، ایسے ہی بے خبر سو رہے ہیں۔ میں تو ان کے سونے کے بعد بھی جاگتا ہی رہا ہوں، ذرا آنکھ بند نہیں کی ہے، ان کی کار کی نگرانی کرتا رہا ہوں۔ معلوم تو یہی ہوتا ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لاکھو لاشاری کے ہاں والی واردات سے، پھر بھی تم ذرا خیال رکھنا اس بات کا، اگر کوئی اور ساتھی ان کا آ جائے ادھر تو کسی بہانے سے اس کو ادھر ہی روک کے ہمیں خبر کر دینا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں سائیں، ایسی کوئی بات ہوئی تو میں انہیں باندھ کر لے آؤں گا آپ کے پاس۔ سچل کی آواز ابھری۔ ہاں مجھے تم سے یہی امید ہے، اس کے علاوہ کوئی اجنبی عورت نظر آئی تمہیں اس علاقے میں تو اسے جانے نہ دینا، اس کی ضرور خیر خبر ہمیں۔ وہ سیف علی کہتا تھا وہ گھوڑے پر نکلی ہے حویلی سے، سیاہ مشکی گھوڑا ہے جو لاکھوں کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے اس علاقے میں، دیکھا ہوگا تم نے بھی اسے، بہت مشہور گھوڑا ہے وہ تو۔ ہاں سائیں ٹھیک کہتے ہیں آپ، لاکھوں سائیں کے مشکی کو کون نہیں پہچانتا ہے، اچھا ہوا یہ آپ نے بتا دیا مجھے۔ ان کی آوازیں دور ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ بالکل معدوم ہو گئیں۔ چند لمحے بعد کچھ فاصلے پر کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور پھر اس کی آواز بھی دور ہوتی چلی گئی۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے ساتھ والی چارپائی پر آبی آنکھیں کھولے لیٹا مجھے ہی تاک رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی چارپائی پر شرافت علی لیٹا تھا، مگر اس کی پشت میری طرف ہونے کی وجہ سے میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ وہ بھی جاگ گیا ہے یا نہیں۔ میری آنکھیں کھلی دیکھ کر آبی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں کے ذریعے اسے سمجھایا کہ ابھی لیٹا رہے۔ میرا خیال تھا کہ ان لوگوں کے چلے جانے کا اطمینان ہونے کے بعد سچل خود آ کر ہمیں اٹھائے گا تاکہ حالات سے باخبر کر سکے۔ وہ ہم لوگوں کو میرا خیال غلط نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سچل نے ہمارے قریب آ کر کہا چلے گئے ہیں وہ سائیں، اب اٹھ جائیں آپ لوگ، مجھے پتا ہے سو نہیں رہے ہیں آپ۔ اوئے یار تو بڑا پیر فقیر قسم کا آدمی معلوم ہوتا ہے، مجھے بند آنکھوں کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے تو۔ آبی اٹھتے ہوئے بولا۔ سچل آبی کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ میں نے پوچھا یہ کیا قصہ ہے سچل، کس عورت کی بات کر رہے تھے یہ لوگ اور کون سی واردات ہو گئی ہے لاکھو لاشاری کی حویلی میں؟ وہ سائیں رات کو میں نے بتایا تھا نا کہ آپ کو کہ لاکھو لاشاری نے کسی شب خیر نامی طوائف سے ایک بچہ لیا ہے 50,000 روپے میں، اور اس بچے کو پنجاب کے کسی علاقے کی کوئی جاگیردارنی بھی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے اپنے آدمی بھی بھیجے تھے لاکھو لاشاری کے پاس، جنہیں اس نے قتل کر کے بگاڑی نہر میں بہا دیا تھا۔ وہی قصہ پھر کھڑا ہو گیا ہے۔ شاید رات کو کسی عورت نے گولی چلا دی تھی لاکھو لاشاری پر، اس کا ایک بازو زخمی ہو گیا ہے۔ اچھا حیرت ہے یار، اب عورتیں بھی ایسے کام کرنے لگی ہیں، مگر وہ عورت لاکھو کی حویلی میں داخل کیسے ہو گئی تھی؟ اسے روکا نہیں تھا کسی نے؟ لاکھو کے آدمی تو بڑی سخت دیکھ بھال کرتے ہیں، ہر دم ہتھیاروں سے لیس ہو کر نگہبانی کرتے ہیں اس کی۔ حویلی کے اندر نہیں ہوئی ہے یہ واردات، ادھر غوث پور گیا ہوا تھا وہ لاکھو لاشاری اور رات واپس آیا تھا۔ جیسے ہی متھل کے قریب پہنچا وہ ایک عورت نے اچانک سامنے آ کر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ اس پر 2
آدمی اور تھے اس کے ساتھ وہ دونوں اسی وقت ڈھیر ہو گئے تھے۔ لاکھو گولی کھا کر گھوڑے سے کود گیا اور بھاگ کر ایک کھیت میں جا چھپا۔ وہ عورت اسے کھیت میں تلاش کر رہی تھی کہ گولیوں کی آواز سن کر گاؤں کے لوگ اس طرف دوڑ پڑے۔ لوگوں کو آتے دیکھ کر عورت لاکھو کے مشکی گھوڑے پر بیٹھ کر نکل گئی وہاں سے، اور اب پولیس تلاش کرتی پھر رہی ہے اسے۔ کمال ہے بھائی، بڑی حیرت کی بات ہے، یہ تو ایسی عورتیں بھی ہیں ادھر اپنے ملک میں۔ آبی نے بھی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے شرافت علی سے کہا، کیوں بھائی شرافت علی، یہ تو بالکل فلموں والا سین ہو گیا۔ میں نے اپنی یہاں فلموں میں ہی دیکھی ہیں ایسی جیدار لڑکیاں، اس کے علاوہ تو نہیں دیکھی کہیں۔ تم نے دیکھی ہیں کبھی؟ شرافت علی مسکرا کر بولا، ٹھیک کہتے ہو پیر زادہ سائیں، دیکھی تو میں نے بھی نہیں ہے ایسی کوئی عورت آج تک۔ سچل نے کہا، آپ لوگ منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہو لیں، سائیں میں آپ لوگوں کے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں گھر سے۔ ہاں بھائی جا تو ناشتہ لے آ ہمارے لیے، جلد ہی نکل جانا چاہتے ہیں ہم یہاں سے، خواہ مخواہ کسی سیاپے میں پھنسنا نہیں چاہتے۔ اس تھاندار کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ ہمیں مشکوک سمجھ رہا ہے وہ، یہ کار دیکھ کر اس کی نیت میں فطور آ گیا ہے شاید، خیال یہی ہے اس کا، اس کیس میں پھنسا کر وہ ہم سے کوئی لمبی رقم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے بھی یہی اندازہ کیا ہے اس کی باتوں سے، اصل مجرم کے تو قریب بھی نہیں جا سکے گا وہ، البتہ اس کی آڑ میں آپ جیسے کسی شریف آدمی سے چاندی بنا لے گا وہ، یہی کرتے ہیں جی یہاں یہ قانون کے رکھوالے، سچل نے کہا اور ناشتہ لینے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد آبی بولا، بھائی زیلانی وہ تو ہم سے پہلے ہی پہنچ چکی ہے یہاں اور کام بھی کر دیا تھا اس نے تو اپنا۔ ہاں یار اسی بات سے ڈر رہا تھا میں، مگر یہ اچھا نہیں ہوا یار جی، اس نے زخمی کر کے چھوڑ دیا ہے اس لاکھو کو، اب تو وہ بہت ہی خطرناک ہو جائے گا، اس کے بچے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے سب کچھ کر گزرے گا، بچے کو کسی اور کے پاس نہیں جانے دے گا کبھی۔